البعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جان ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات، منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب حضرات میرے ساتھ میں کلمہ شریف کا ورد کیجئے. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پڑھیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کئی روز سے عرس پاک کی یہ تقریب جاری ہے اور آج حضور الشاہ مستان میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ہماری اور آپ کی حاضری ہے. اب جو حضرات مستان شاہ بابا علیہ الرحمہ کے اگر مہمان ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، انہی کے عرس پاک میں اگر آئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس انداز میں رہنا ہے. ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، مگر اتنا خیال رکھا جائے پیارو، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں تو کپڑے سنبھال کے ہوا کریں، اور جب ولیوں کی بارگاہ میں آیا کریں تو دل سنبھال کے آیا کریں. کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ منبر شریف پر دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے نورانی مقدس چہرے یہاں پر جلوہ گر ہیں.
صحیح بتاتا ہوں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کے لیے اور دینی کام کے لیے چنا۔ سبحان اللہ۔ ان میں علماء بھی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں۔ اور لوگ کام کرتے ہیں، کوئی کسی کے یہاں سروس کرتا ہے، کوئی اپنا خود کا کام کرتا ہے، زندگی یوں ہی گزار دیتا ہے، مگر وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو ولیوں کے آستانے پر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی میں سے قابل تکریم، لائق صد احترام، عالی جناب محترم حافظ مراد حسن صاحب قبلہ، اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ کسی دنیا دار کی چوکھٹ پہ نہیں بلکہ ایک اس مجذوب کی چوکھٹ پہ اپنا وقت گزارتے ہیں اور خدمتیں کرتے ہیں، جس مجذوب کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، پیارے میری بات ہو تو پلٹ دو، یہ نبی کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے، اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جن کی داڑھیاں بھی دھول میں سنی ہوئی ہوں گی، بال پراگندہ ہوں گے، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، لوگوں کے دروازے پر اگر پہنچ جائیں تو لوگ انہیں اپنے دروازوں سے بھگا دیں گے، مگر ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا، اگر وہ کسی چیز کے لیے قسم کھا لیں یا کسی چیز کے لیے اللہ سے کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان کو پلٹتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نقار خدا ہوتی ہے۔ انہی مجذوب میں سے ایک مجذوب مستان شاہ بابا، جن کے آستانے پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ پیارے یہ نہ سمجھیں کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے بتاؤں پھر میں گفتگو کروں گا، کوئی بھی چیز جب دوسری چیز سے نسبت کرتی ہے، اگر وہ چیز بری ہوتی ہے جس سے نسبت کی جا رہی ہے، وہ شے اگر بری ہے تو وہ خود بخود بری ہو جاتی ہے، اور جس سے نسبت کی جا رہی ہے اگر وہ چیز اچھی ہے تو خود بخود وہ شے اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی ناظم صاحب نے ایک شعر پڑھا، ایک کتا ہے، اللہ کتا تھا معمولی کتا، لیکن غوث پاک کی نظر کرم ہوئی، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور ذرا قریب آ جائیں، ایک کپڑا معمولی کپڑا ہو، وہ آستانے یہاں مزار شریف کی چادر بنا دی جائے یا قرآن پاک کا جزدان بنا دیا جائے، ایک قیمتی کپڑا کسی بھائی کی پینٹ بنا دی جائے یا اس کا کوٹ بنا دیا جائے یا اس کا پیجامہ یا اس کا لباس بنا دیا جائے، 1 مہینہ دونوں کو استعمال کرنے دیا جائے، ادھر یہ چادر ہے، قرآن پاک کا جزدان ہے، ادھر وہ آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ظاہری طور پر قیمتی تھا، ادھر قیمت کے اعتبار سے کم تھا، مگر 1 مہینے کے بعد اب ایمان والے کے پاس اگر لایا جائے ان دونوں کپڑوں کو لو، اب بتائیے آپ مزار شریف کی چادر چومیں گے، قرآن پاک کا جزدان چومیں گے یا نہیں چومیں گے، یا کسی
किसी भाई की पैंट चूमेंगे, नहीं चूम सकते। कोई पकड़ के ये कहे जनाब कैसे हुआ ये तो कीमती है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी कीमत अच्छी है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसे चूमो। एक मामूली कपड़े को चूम रहे हो, कहो नहीं, इसको हमारे कुरान से निस्बत है, हमारे कुरान से निस्बत है। आपको क्या पता, किसी के दर पर अगर कुत्ता भी रहता है, 2-4 मर्तबा अगर आने लगे, बैठने लगे, अब दूसरा अगर कोई उसको मारने लगे तो मालिक को बड़ा बुरा लगता है। ऐसे ही ये हाफिज अल्लाह मुराद हसन साहिब किबला या और जो भी ज़ायरीन है या यहाँ पर सूफिया इज़ाम है, ये अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देते हैं। एक मर्तबा नजर करम नहीं, दूसरी मर्तबा नहीं, तीसरी मर्तबा नहीं, बार बार जब आता चला जाता है बंदा तो एक न एक दिन तो नजर करम होती है। तो जिस दिन अल्लाह वाले की नजर करम हो जाए, 50 साल की जिंदगी एक तरफ और ये एक लम्हे की जिंदगी एक तरफ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक लम्हे की जिंदगी एक तरफ। आपने कुरान में ये पढ़ा होगा, हजरत सुलेमान वाला वाकया पढ़ा होगा, जरा तवज्जो गौर करना। हुदहुद वाला वाकया पढ़ा होगा। मुझे वाकया सुनाना मकसद नहीं, जो जुज निकालना है वो जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह जब आपने सुना होगा कि हुदहुद ने खबर दी थी कि मुल्क सबा में एक बिल्कीस नाम की औरत रहती है, उसका तख्त ऐसा ऐसा है। तो हजरत सुलेमान ने यही कहा था, तमाम को जमा किया, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न। कुरान में आता हजरत सुलेमान ने कहा बोलो कौन है जो उस तख्त को मेरे पास हाजिर करेगा। तो एक इफ़रीत जिन कहने लगा हुजूर मुझे इजाजत दे दे, मैं उस तख्त को लेकर के आऊंगा। का कितनी देर में लेकर के आओगे? कुरान उठा करके देखना कितनी देर में लेकर के आओगे। तो उस जिन ने कहा था तक़ूमा मिन मक़ामिक, आपकी महफिल बर्खास्त नहीं होगी मगर मैं तख्त लेकर के आ जाऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा क्या कोई और ताकतवर है, क्या कोई और इससे जल्दी ला सकता है? तो जिन्नात में सबसे ज्यादा ताकतवर वही था, मगर अब एक अल्लाह का वली खड़ा हो जाता है, एक अल्लाह वाला आ जाता है। अल्लाह अल्लाह कुरान में आता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब अल्लाह वाला जाता है, अल्लाह का वली खड़ा होता है जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया का हुजूर मैं लेकर के आऊंगा। वहां जिन्नात रह गए, बड़े बड़े ताकतवर जो पहाड़ों को उठाने की ताकत रखते थे रह गए, मगर अल्लाह वाला कहने लगा मैं लेकर के आऊंगा। का कितनी देर में? कुरान के अल्फाज घर जाकर के देख लेना आता है। आप अपनी आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, मैं हाजिर कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने मस्तान मियां हुजूर, नारे हैदरी। अब जब ये वाकया एक अंग्रेज ने कुरान शरीफ पढ़ा, तो अच्छा एक अल्लाह वाले ने ये इल्म हासिल किया, वो भी ईमान ले आया, कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद अब वो लोगों के साथ घूमने लगा, मुझे भी वही इल्म हासिल करना है। का मदरसे चलो, मुझे भी वही इल्म हासिल करना। कुरान शरीफ पढ़ लिया, एक जमात उसे लेकर के घूमती रही, मगर वो
جماعت وہ تھی جو اللہ والوں سے دل میں کجی رکھتی تھی، تھوڑی نفرت رکھتی تھی۔ پیارے ان کو اللہ نے چنا ہے، کسی ہم نے آپ نے نہیں چنا۔ ذرا غور کرو، سالوں سال لے کر کے گھومتی رہی وہ جماعت، مگر وہ انگریز یہی کہتا تھا مجھے یہ علم کب ملے گا، کہاں چلو مل جائے گا مل جائے گا، ٹالتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پاک پٹن بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے آستانے کے قریب سے گزر ہو گیا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، صحیح صحیح۔ کہاں سے گزر ہوا؟ ارے تم ان لوگوں کو معمولی سمجھ رہے ہو، ان لوگوں کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں تو بارشیں انہی کی دعا سے ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ اب اس نے کہا صاحب یہ لوگ ہرے ہرے کپڑے یا پھول ڈالے ہوئے اپنے انداز میں، جیسے خانقاہ کا انداز ہوتا، اس انداز میں لوگ آ رہے جا رہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہاں مت جائیو، یہاں مت جائیو، یہاں گڑبڑ ہے گڑ۔ اس نے کہا یار یہ بھی مسلمان لگ رہا ہے، وہ بھی اس نے ہاتھ چھڑایا اندر چلا گیا۔ او آستانے پر حاضر ہونے والوں سنو، وہ جیسے ہی اندر گیا ایک جھاڑو مارنے والے فقیر نے روک لیا۔ اللہ اللہ، کس نے روکا بولو؟ جھاڑو مارنے والے، صفائی جو کرتا تھا بابا کے، روک لیا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہا نئے مہمان لگ رہے ہو؟ کہا جی نیا ہوں۔ کہا بابا کے لگ رہے ہو؟ اور جیسے ہی نظر ڈالی اس نے اوپر سے لے کر کے نیچے تک نظر ڈالی، تم اگر دیکھتے ہو تو تمہاری یہ آنکھیں کام کرتی ہیں، مگر اللہ والے کی جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کے سامنے نہ دیوار ہوتی ہے نہ کوئی پردہ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ اس نے دیکھ لیا کئی سال سے گھوم رہا ہے، کہا بابا کے مہمان ہو؟ اس نے کہا کیا چاہیے، ٹھنڈا یا گرم ہو؟ انگلینڈ کا انگریز تھا، اس نے کہا چائے چاہیے۔ گھومتے گھومتے تھک گیا، چائے چاہیے، جیسے اتنا کا چائے چاہیے، بابا کے دربار میں جھاڑو مارنے والا فقیر تھا۔ لوگ اس کو مفتی نہیں کہتے تھے، علامہ نہیں کہتے تھے، خالی جھاڑو مارنے والا فقیر تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ مجھے چائے چاہیے، اس اللہ والے نے ہاتھ ایسے کیا، چائے کا کپ آ گیا، اور وہ بھی پاکستان کا کپ نہیں تھا، بلکہ جہاں انگلینڈ میں یہ رہا کرتا تھا، جس رسوئی میں جس کپ میں یہ چائے پیا کرتا تھا، اسی کا کپ سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں سالوں سے گھوم رہا تھا، جس علم کے چکر میں اسے تو جھاڑو مارنے سے حاصل ہو گیا۔ کہا بابا یہ تو بتا دو کہ یہ حاصل کہاں سے ہوا، کون سی کتاب پڑھی؟ کہا یہ کوئی کتاب نہیں پڑھی، بس جھاڑو مارتا گیا مارتا گیا مارتا گیا، کسی دن بابا کی نظر کرم پڑ گئی۔ کہنے لگا وہاں میں سالوں سال گھومتا رہا، ارے جس علم کے لیے تو گھوم رہا ہے وہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے ملا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آجا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیچھے والوں آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو میں نے بات کی ان کی مجذوب، یہ سب جانتے ہیں بزرگان دین، مگر میں بڑے آسان انداز میں اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ جی عطا ہو۔ چلہ کشی ہوتی تھی، 40 دن تک چلا کرتے تھے، کوئی یا حیو یا قیوم، کوئی اللہ الصمد، کوئی حسبی ربی جل اللہ۔
جو ان کے پیر و مرشد نے بتا دیا 40 دن تک، ان 40 دن کے درمیان میں ایک وقت ایسا آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اپنے اس بندے پر پڑتی تھی۔ جب اس بندے پر تجلی پڑتی تھی تو جو تجلی کو برداشت کر کے گزر گیا اس کو سالک بولتے ہیں، اور جو تجلی میں گم ہو گیا اس کو مجذوب بولتے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بڑے آسان انداز میں بول رہا ہوں، بہت کئی صفوں کو اکٹھا کر کے 2 منٹ میں، کیونکہ وقت ایسا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو اور بڑھا کے بول سکتا تھا۔ جو تجلی میں گم ہو گیا، جذب جذب، اسی سے مجذوب مفعول کا صیغہ، کہا گا صیغہ بولو مفعول۔ جذب کوئی تولیہ یا کچھ لو پانی اس میں جذب ہو گیا، جو تجلی الہی میں جذب ہو جائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اس سے باہر نہیں نکل پائے اسی کو مجذوب بولتے ہیں۔ اور جو سالک کا درجے، سالک کے درجے کا حامل ہو اور مجذوب کے درجے کا بھی حامل ہو، دونوں کے درجے کا حامل ہو، اس کو قلندر بولتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان مستان میاں حضور، نعرہ تکبیر۔ آپ نے کچھوچا شریف میں حضور مخدوم اشرف میاں کا نام سنا ہوگا، جی جی، مخدوم پاک، کیا بات ہے۔ انہوں نے بیان کیا، اپنے مریدوں کو بتایا، کہا جو نماز نہ پڑھے بے نمازی کے ساتھ میں کھانا مت کھانا۔ اللہ، تو ایک سیدھا بیچارہ بھولا بالا گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا، اسے تو چھوٹی چھوٹی باتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ جی جی، ایک سننے کی بات ہے یہ، ایک مجذوب، کیا بات، توجہ ہے نا، واہ واہ، ایک مجذوب کنارے پہ بیٹھا رہتا تھا، ادھر اذان ہو رہی ہے نہیں گیا، جماعت ہو رہی ہے نہیں گیا، وہ بیٹھا رہتا تھا۔ اب یہ جو مرید تھا نا سید صاحب کا، تو یہ کھانا ان کے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا۔ کیوں؟ ان کے پیر نے کہہ دیا تھا بے نمازی کے ساتھ کھانا مت کھانا۔ اللہ اللہ، ایک دن اس اللہ والے نے کہا، مجذوب نے کہا سید کے مرید کھانا کھا لے۔ کیا کہا بولو؟ او سید کے مرید کھانا کھا لے۔ وہ منہ بدل کے چلا گیا۔ دوسرے دن جب مخدوم پاک سے ملنے گیا تو مخدوم پاک بولے چلو ذرا کہیں چل رہے۔ جیسے ہی گئے تو اسی مجذوب کے پاس گئے، اور وہ مجذوب اللہ والا کھانا کھا رہا تھا۔ آل رسول مخدوم پاک سے کہا بیٹھو کھانا کھا لو۔ اب پیر و مرشد اس کے ساتھ میں کھانا شروع کر دیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب اس مرید کے دل میں آیا، بولے یار پیر صاحب ہمیں منع کرتے اور خود کھا رہے ہیں، کیونکہ کچھ مرید ہوتے نہیں ہوتے، مگر تمہاری پہنچ وہیں تک ہے، پیر کی پہنچ بہت اونچی ہے، ہماری پہنچ وہیں تک، مگر اس نے دل میں کر لیا لو یہ کیسے پیر ہیں، مریدوں کو بتاتے ہیں بے نمازیوں کے ساتھ کھانا مت کھائیو، اور خود ڈٹے پڑے۔ اس نے اپنی زبان میں جو بھی کہنا تھا، اللہ اللہ جب اتنا کہا تو پھر انہوں نے کہا سرکار آپ کہتے تھے بے نمازیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، آپ کیوں کھا رہے ہو؟ کہا کھا لو لقمہ ورنہ مارے جاؤ گے۔ وہ مجذوب تکیہ لے کر کے، جو یہاں پہ کمر سے لگائے ہوئے تھا پرانا تکیہ تھا، لے کر کے کھڑا ہو گیا، بولے آج میں اس کے تکیہ مار کے مار دوں گا۔ اللہ اللہ۔ انہوں نے سید صاحب نے روک لیا، کہا نہیں بابا یہ میرا مرید ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اس کو سمجھاتا کیوں نہیں؟ کہا میرا مرید ہے، ان کے کہنے سے وہ مجذوب ٹھہر تو گئے، مگر مجذوب
کی ذرا طاقت دیکھو. مجذوب نے کہا تکیہ تو مجھے کسی کے مارنا ہے، یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا. مینار کھڑا تھا، بہت مضبوط مینار تھا، آج کا ریڈی میڈ جیسا مینار نہیں تھا، موٹی موٹی دیواروں کا تھا. اس اللہ والے مجذوب سے کہا مخدوم پاک نے ایسا کرو اپنا تکیہ مینار کے مار دو. اس مجذوب نے جب مینار کے مارا تو خدا کی قسم لطائف اشرفی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لو، جیسے ہی وہ تکیہ مارا تو مینار ریزہ ریزہ ہو گیا. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ سید مقیم الرحمان صاحب قلعہ. اس لیے مجذوبوں سے بچ کے بھی رہنا. سمجھ میں آ گئی؟ بچ کے بھی رہیو، بچ کے. کچھ لوگ آتے ہیں نا بہت لاپرواہی سے، بہت لاپرواہی سے آتے. بتایا گیا، بزرگوں نے لکھا. اور ایک بات اور، بیٹھو علماء یہاں بیٹھے ہیں، مجذوب وہ ہوتا ہے جس پہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے. سمجھ میں آ گئی؟ سنو، حالت جزم میں اگر ہے وہ تو اس پر نماز نہیں، اس پہ روزے نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پہ شریعت کا کوئی بھی قانون لاگو نہیں. تین طرح کے لوگ، صوفیان کرام یہاں بیٹھے، آپ بھی، تین طرح کے لوگ ایسے جن پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی. ایک تو مجذوب پر، اور دوسرے سونے والے پر، مطلب سوتے ہوئے پر، اور تیسرے نابالغ پر. واہ واہ واہ، زندہ باد. اب لوگ جو جنہیں عشق کم ہوتا ہے نا، وہ باتیں نکالتے ہیں. جیسے صابر پاک گولڑ کی لکڑی 12 سال پکڑے ہوئے کھڑے رہے، تو بولے بھائی جو کھڑا رہے گا اس کی ظہر اثر مغرب عشاء کہاں گئی، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اللہ والا کیسے ہوگا. ان سے پوچھو انہوں نے کھایا، انہوں نے پیا، تم اگر 5 دن نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. وہ حالت جزم میں تھے، اور حالت جزم میں شریعت مصطفیٰ لاگو نہیں ہوتی. ارے یہ تو ہماری تمہاری بات ہے، مجھے نبی کی بات یاد آ رہی ہے. اگر اجازت ہو تو بول دوں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ اللہ سے کلام کرنے، اللہ سے باتیں کرنے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی مقدس جا رہے تھے. پہاڑی کے نیچے ایک مجذوب بیٹھا تھا، اور بیٹھا ہوا باتیں کر رہا. اے اللہ تو میری گود میں آ کر کے بیٹھ جا، میں تیرے سرما لگاؤں گا، میں تیرے بال کاڑوں گا، میں تیری مانگ نکالوں گا، میں تجھے چوموں گا، تو میری گود میں آ کے بیٹھنا. اگر ظاہری طور پہ آدمی کہہ دے تو کفریہ باتیں، سمجھ میں، کفریہ باتیں. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا کہ یہ کون ہے جو ایسے کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مار دیا. بولے اللہ گود میں آ کے نہیں بیٹھتا. تو اللہ کے بال کاڑے گا، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کے سرما لگائے گا، اللہ آنکھ سے پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مار کے اور پہاڑ پہ کو جب گئے، موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے گئے، اللہ نے ان سے کلام نہیں کیا. اب موسیٰ علیہ السلام بولے، آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بس ایسے. موسیٰ علیہ السلام بولے مولا کیا ہوا، پروردگار کیا ہوا؟ کہا میرا ایک بندہ بیٹھا تھا، تو نے اس کے تماچا کیوں مارا؟ کہا مولا ایسے ایسے کہہ رہا تھا، پروردگار ایسے ایسے کہہ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن لے، وہ میرے عشق میں گم تھا، پاگل تھا، تم تو پاگل نہیں ہوش میں تھے. وہ
میرا بندہ وہ ہے اگر مجھ سے یہ ضد کر لے کہ مولا یہ پہاڑ یہاں سے ہٹانا ہے تو موسیٰ میں ان کی بات نہیں ٹالوں گا، موسیٰ میں اس کی بات نہیں ٹالوں گا۔ کیا بات؟ یہ ہو گیا مجذوب، اور جو مجذوب اور جو سالک ان دونوں کو حامل ہو اس کو کیا بولتے؟ قلندر۔ ایک قلندر کا نام لوں، ایک قلندر کا نام بو علی شاہ قلندر۔ واہ واہ واہ، کہاں پر بولو؟ پانی پت میں۔ جی جی، جب میں نے وہاں حضرت، جب یہ بھی ماشاءاللہ جتنے سب بزرگ نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں یہ سب اس طرف سے اس طرف تک، تم یہ مت سمجھو کہ ہم مفتی صاحب ہیں سب سے اچھے ہم ہی ہیں یا دوسرے مفتی صاحب، کوئی پتہ نہیں میرے بھائی، یہاں تو عشق چلتا، پیار چلتا، پتہ نہیں سب اپنا اپنا دعویٰ بھرتے ہیں، کامیاب تو وہ ہے ان کی جن پہ نظر پڑ جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات کامیاب تو وہ ہے، بڑی بڑی محنتیں کی ہیں لوگوں نے، بڑی بڑی محنت ہے اور بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں وہ بھی بیکار ہو گئی، اور ذرا سی ایک چیز پہ اللہ والا راضی ہو گیا اس کا بیڑا پار کر دیا۔ ایسا بھی معاملہ ہوا، بو علی شاہ قلندر کالے کپڑے پہنتے تھے، کیسے پہنتے تھے بولو؟ یہاں پر ببول کے کانٹے لگے تھے بٹنوں کی جگہ، اور گھورے پہ بیٹھے تھے، گھورے پہ کہاں بیٹھے تھے؟ داڑھی یہاں سے پان میں تھوک میں سن رہی تھی۔ وہ دور تھا ایک عورت بیچاری بھینس پالتی تھی، دہی دودھ وغیرہ بیچتی تھی، اب وہ کیا بولی؟ سر پہ مٹکی اعلان، اس وقت پاکستان اور یہ نہیں بنا تھا، سر پہ مٹکی اور اعلان، لاہور کی بات ہے، سر پہ مٹکی اور اعلان کرتی چلی جا رہی، کرتی کوئی میرا دہی لے لو دہی لو، بکی نہیں رہا، عورت پریشان تھی پریشان تھی۔ یہ قلندر گھورے پہ بیٹھا والا، عورت لا اپنا دہی مجھے دے دے۔ جب اس نے چہرہ دیکھا اسے جلال آ گیا، اس نے کہا پھٹیچر آدمی، کہا میرا دہی ایک تو دوپہر تک میں ویسے ہی پریشان، ملا بھی تو کیسا ملا؟ اللہ والا بولا عورت دہی مجھے دے دے۔ عورت والی بابا جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، بٹن تو کرتے میں ہے ہی نہیں، دہی کیسے کھاؤ گے؟ اچھا وہ قلندر بولے تیرے دہی کی قیمت کیا ذرا بولیے، ذرا بتا تیرے دہی کی قیمت کیا بول۔ وہ عورت کہنے لگی دہی کی قیمت ہے سونے کا روپیہ، اگر کلٹی کا ہو تو وہی دے دو۔ اللہ والا بولا، اللہ والا بولا، قلندر بولا اچھا مجبور سمجھ رہی ہے؟ اللہ والے نے ران پہ ہاتھ مارا اور مٹھی بند کری، اور جب کھولی تو سونے کا سکہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات! اب تو عورت کے منہ میں پانی آ گیا، پھسل گئی، کہنے لگی ہو بابا تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ کہہ رہی بابا وہ تو میں ایسی کر رہی تھی، اور عورتوں کی عادت آپ جانتے ہی ہیں، سمجھے؟ جن جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اور زیادہ جانتے ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ جان لیں گے، توبہ ہی کریں گے۔ بہرحال توجہ میری طرح توجہ رکھیں، ٹائم بہت کم ہے اس وجہ سے بڑی تیزی سے بولنا۔ اب بولی بابا میں تو ایسی کر رہی تھی، اس نے دہی اتاری، دہی کی مٹکیاں جیسی اتاری، بولی بابا لے لو دہی لے لو۔ اللہ والا کہنے لگا نہیں، موڈ چینج ہو گیا، مجھے تیرا دہی نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ، اب تو یار کہا بدل گیا، اب دہی نہیں چاہیے۔ وہ عورت دل ہی دل میں کہنے لگی بابا روپیہ تو چاہیے۔ زور سے نہیں بولی، آواز آ رہی نا میری؟ پیچھے والوں آپ کو آ رہی؟ دور سے نہیں بولی، پاس سے دل میں بولی، کہنے لگی بابا مجھے روپیہ تو چاہیے، مگر اللہ والا وہ بھی قلندر، کیا بات ہے! روپیہ بڑھا دیا کہ لے تجھے روپیہ چاہیے تو لے لے، سبحان اللہ، لے روپیہ چاہیے تو لے لے۔ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بابا آپ ہی رکھ لو، اس نے روپیہ لیا، کہا بابا چل رہی ہوں۔ بابا بولے ٹھہر جاؤ، اللہ برکت ہے، کیا بولے بابا ٹھہر جا۔ اس نے سوچا کہ روپیہ تو نہیں چھن جائے گا، زور سے مٹھی دبا لی کہ دیکھوں گی نکل کے کدھر کو جا، خوب زور سے دبا لی مٹھی، اور جیسے ہی دبائی مٹھی
बाबा बोले तेरा रुपया कोई नहीं छीनेगा, तू इनाम लेती जा, रोजाना दही बेचने आना और मुझसे 1 रुपया ले जाना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कितने लोग सोच रहे होंगे यार इस दौर में ये सब कलंदर चले कहाँ गए? अरे हैं, आज भी हैं। दिल से मांग के देखो तभी तो मिलेगा। क्या बात। और जब तुम्हारी दुआ क्या है, इमाम साहब पसीने पसीने अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसन, अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई आता फरमा दो। और ये उंगली चटकारिया खड़ा खट और बोले फिद दुनिया हसना, तो कूद के बोला आमीन। अब कह रहे आमीन, तेरी आमीन काहे की काम की है भाई? जरा दिल लगा दिल। वो अल्लाह वाले बात पूरी कर दूं, सुन लो। वो अल्लाह वाले कहने लगे रोजाना आना और दही भी ले जाना, रुपया भी ले जाना। रोजाना औरत आती, अस्सलाम वालेकुम, जाओ अस्सलाम। काफी दिन हो गए। इत्तेफाक ये था उसके घर में कोई औलाद भी नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। कितनी मेरी बहनें ऐसी होंगी, भाई ऐसे होंगे कि हाफिज शाह जमालुल्लाह के यहाँ जा रहे होंगे, या शाह दरगाही में जा रहे होंगे, या यहाँ आ रहे होंगे, या नानकार में उधर जा रहे, या किसी भी वली के जो जो जिनसे निस्बत रखता है उन वली के आस्थाने पर जा रहे होंगे। कितनों की गोदे भरी होंगी, सही बता रहा हूं। कितने लाइलाज बीमार ठीक हुए। क्या बात है, हकीकत है। सही बता रहा हूं मैं। इसमें इसी मजमे में होंगे कई, इसी मजमे में होंगे कई। लेकिन सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हाथ खड़ा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और आज सच्चे दिल से बता दो, मैं भी और हजरत अल्लाह मौलाना आरिफ साहब बैठे हुए हैं, और सभी मेरे सर के ताज हैं, हजरत है और हजरत है, सब लोग, हम सब लोग गुलाम की हैसियत से इनकी बारगाह में आज अपना दामन फैलाने आए। बोलो आए नहीं आए हो? अरे तकरीरें तो पूरे हिंदुस्तान में होती है, अल्लाह का फजल है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ तकरीरें नहीं की जाती है, तकदीर बनाई जाती है। वाह 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 वाह, समझे? अब सुनो, वो रोजाना आती है और सलाम करके रुपया ले जाती है। एक दिन उसके शौहर ने कहा सुनो, वो अल्लाह वाला तुम पे बहुत मेहरबान है, इतने दिन शादी को गए, कोई औलाद नहीं है, तुम आज ये कहना बाबा मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं ना वो अंधे, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह, दूसरे दिन गई आंखों में आंसू और रो करके कहने लगी बाबा दौलत बहुत है, रुपया बहुत है, पैसा बहुत है, जब से आपने दिया घर में दौलत की रेल फेल है बाबा, घर में काफी दौलत है मगर औलाद की शक्ल में कोई फूल नहीं खिला बाबा, ऐसी दुआ कर दो बाबा, आज मैं रुपया नहीं बेटा लेने आई हूँ बेटा। क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह वाला कलंदर था, कलंदर। क्या बात है। मजदूर की बारगाह में है आज। कहा ये नहीं कहा हट मेरे बस की नहीं है, जाओ। मुस्कुराए का आंसू पोंछ ले, और बाबा बोले कल को आना। क्या बोले? कल को आना, और कल तेरी मालूमात में जितनी औरतें ऐसी हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं उनको भी लेके आना। अल्लाह अल्लाह। अब औरत को तो पता ही होता है, बहुत बड़ा समंदर है ये, कलंदर है, कलंदर कलंदर है। अल्लाह अल्लाह। 28 रिसाले में लिखा, मैंने खुद पढ़ा, 28 या 29 औरतें जमा होकर के पहुंच गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। सबने सलाम बाबा, इसकी शादी को 10 साल, इसकी शादी को 5 साल, इसकी शादी को 6 या 7 या 8 9 जितने जितने दिन हुए बताने लगी बाबा कोई औलाद नहीं है। दूसरे दिन जब गई है तो बाबा पान खा रहे थे। क्या बात है, वाह। क्या कर रहे थे बोलो?
सुनते जा रहे हैं, पान चबाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पान चबाते जा रहे हैं। वो बोली बाबा इसके इतने दिन शादी को, इतने दिन शादी को, कोई औलाद नहीं है। बोले ठीक है। बाबा ने अपने पान का उगाल निकाला और निकालने के बाद उस औरत के हाथ में दे दिया एक, कहा सारी औरतें जितनी भी है बांट के खा लो, अल्लाह ताला सबको बेटा अता फरमाए। वाह 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 वाह। जब सारी औरतों ने वो पान का उगाल ले लिया, सारी औरतों ने जब पान का उगाल लिया, ये अल्लाह वाले ने ऊपर को मुंह किया, कहा दोस्ताने में कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने पान का उगाल दे दिया, पान का उगाल। यहां तक मेरा था, आगे तक अब तेरा काम है। इशारे समझ रहे हो? क्या बात है, वाह जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो सारी औरतों ने पान का उगाल खा लिया। और जब पान का उगाल खाया, मगर सबका दिल एक सा नहीं होता ना। एक औरत बेचारी ऐसी थी, उसका दिल अंदर से थोड़ा कच्चा हो गया, अंदर से उसका दिल घिनिया गया। उसने सोचा कैसे मैं बाबा के मुंह का अपने मुंह में डालूं, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके दिल ने हाथ में तो ले लिया, सारी औरतों ने खा लिया, उसने नहीं खाया, छुपा के ले गई, जाते जाते पत्थर पे डाल गई। अल्लाह अल्लाह। और पत्थर पे जब डाल करके गई, सारी औरतों के यहाँ अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमा दिया 9 महीने के बाद। मगर जिसने पान का उगाल नहीं खाया, उसके यहाँ पर कोई औलाद नहीं हुई। वाह वाह। अब सुनो आगे की बात। सब औरतें जब गई बाबा इसके यहाँ, इसके यहाँ, इसके यहाँ सलाम कराने और करने के लिए, लेकिन कहा बाबा एक हमारी बहन ऐसी है जिसने पान का उगाल लिया था, मगर उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ, बेटा तो बेटा, बेटी भी नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो इस अल्लाह वाले को जलाल आ गया। ये कलंदर उठ के खड़ा हो गया और आस्तीन फाड़ ली, और फाड़ने के बाद ऊपर को मुंह करके कहा अरे तेरी मेरी दोस्ती कैसी है, बोल जब मैंने पान का उगाल दे दिया तो तूने बेटा क्यों नहीं दिया। अल्लाह वाले को और जलाल आया, वो बबूल के कांटे तोड़ लिए और खड़े होकर के यही कहने लगा, आवाज आ जाती है ओ मेरे बंदे, ओ मेरे दोस्त, ये वो औरत है जिसने तेरे पान का उगाल नहीं खाया था, पान का उगाल नहीं खाया इसलिए मैंने बेटा नहीं दिया। वो जलाल में आकर के कलंदर बोला अरे मैंने तो पान दे दिया था, तू बेटा दे देता। जलाल में आकर के कहा अरे औरत बता तूने पान का उगाल क्यों नहीं खाया। वो औरत कहने लगी बाबा मेरा दिल कच्चा हो गया था, बाबा मेरा दिल मालिश करने लगा था, बाबा मेरे दिल ने अंदर से नहीं लिया, मेरा दिल खिनिया गया। जब इतना कहा मेरे उगाल का तूने क्या किया, कहा मैंने पत्थर पे डाल दिया। इस अल्लाह वाले ने जमीन में पांव मारा और मारने के बाद कहा जा उसी पत्थर पे चली जा, जा करके देख तेरा बेटा वहीं पे खेल। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने मस्तान मियां हुजूर, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इस कलंदर का नाम बू अली शाह कलंदर। वाह 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 वाह। पानीपत में इनका मजार शरीफ है। सुभान अल्लाह। ये खादिम भी तकरीर करने गया था, पाकिस्तान के उलमा भी थे क्योंकि उधर से